اس معاملات کو دیکھیے، آپ نے بیل گرانٹ کیا، آپ نے سب کچھ لکھا ہے، آپ نے جس گراؤنڈ پہ آپ نے بیل گرانٹ کی وہ یہ ہے کہ وہ ایک سینئر پالیٹیشین ہے، اس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے الیکشن میں۔ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو، یہ ان میں سے ایک گراؤنڈ ہے۔ اسی گراؤنڈ پہ ہماری جو آرٹیکل 184 کی پٹیشن میں نے فائل کر دی تھی وہ بھی عدالت نے انٹرٹین کر دی تھی، اور عدالت نے ڈائریکشن دے دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ آپ اقدامات کریں۔ ایسی سرکمسٹانسز ہے، اب اگر آپ پہ لوگوں کو اریسٹ کرتے ہیں تو الیکشن پہ بھی بڑا اثر ہوا ہے۔ سیکنڈلی، شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے بار بار اریسٹ ہوتا رہا ہے، ابھی 3 MPO کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس ملک۔ 9 مئی کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ 9 مئی 3 MPO کے لیے پیسے واپس ہوا، اگر اس نے واپس کیا تو دیکھو نا، یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی اور نیا کیس نہ تیار کرو تو آپ اس کو ریٹین کرو۔ 3 MPO کو، یہ لوگوں کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میری اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے اس میں ایکشن لیا تھا، آپ کائنڈلی لوگوں کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کے پروٹیکشنز کے لیے ایکسٹراڈنری قسم کے آرڈر پاس کریں تاکہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوں۔ بےحد افسوس ہوا، دل آزاری بھی ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہ کس بدتمیزی سے میرے والد کو وہ دوبارہ گرفتاری ڈال کر لے کر گئے ہیں۔ آپ سب موجود تھے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جس وقت وہ رہا ہوئے ہیں، ابھی وہ جیل کی حدود کے اندر کھڑے تھے، وہ رہا ہو چکے تھے، ان کی دوبارہ گرفتاری نہیں ڈلی تھی۔ تو ایک آزاد آدمی کی حیثیت سے ان کا پورا حق بنتا تھا کہ وہ میڈیا سے گفتگو کرتے، اور انہوں نے یہی کوشش کی۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے میڈیا کو آگے تک آنے نہیں دیا، اس کے باوجود جب آپ لوگ پہنچے، ہم سب وہاں پہنچے، انہوں نے آپ لوگ سب سے بات کرنے کی کوشش کی، اور شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ یہ آرڈرز ہے، مجھے معلوم ہے یہ مجھے دوبارہ گرفتار کریں گے اور مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ضرور جاؤں گا، مگر ابھی مجھے حق بنتا ہے کہ میں میڈیا سے گفتگو کر سکوں اور اپنا موقف پیش کر سکوں۔ وہ کوشش ہی کر رہے تھے یہ سب بتانے کی کہ یہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ایک اور MPO 3 کے تحت ڈیٹین کیا ہے اور دوبارہ لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیونکہ وہ بات کر رہے تھے اور یہ نہیں چاہتے کہ آپ نہ شاہ محمود کا چہرہ دیکھیں، نہ ان کی آواز سنیں، نہ عمران خان کا چہرہ دیکھیں، نہ عمران خان صاحب کی آواز سنیں، کیونکہ ان کی آواز سن کر، ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کے الفاظ سن کر لوگوں میں جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ناانصافی ہو رہی ہے، ایک سیاسی انتقام کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ وہ چاہتے ہیں کہ سچ کو وہ روک سکیں، مگر سچ وہ چیز ہے جو کبھی روکی نہیں جا سکتی۔ تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہے، اور اس بات کا اور بھی افسوس ہے کہ کس طرح اس وقت جو ہمارا عدالتی نظام ہے، جو ہمارے قانون عدالتوں کے احکامات ہیں، ان کا مذاق کس طرح اڑایا جا رہا ہے۔ یہ وہی 3 MPO کا آرڈر ہے جس کے اندر انہیں 9 مئی کے بعد 2 دفعہ گرفتار کیا گیا، اور جب ان کو رہائی ملی اس لیے ملی تھی کہ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ دوبارہ اس MPO کے تحت ان کیسز میں انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ آج اس آرڈر کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے دوبارہ یہ آرڈر جاری کیا ہے اور دوبارہ انہیں گرفتار کیا ہے، اور ایک بہت ہی بدتمیز طریقے سے گرفتار کیا ہے۔ میرے والد ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے نہ کبھی کسی سے بدتمیزی کی ہے، نہ کبھی سخت رویہ رکھا ہے، آپ سب اس بات کے گواہ ہیں۔ آج انہوں نے ایسے انسان کو اس بدتمیزی سے گرفتار کیا ہے، اور یہ یاد رہے سب کو کہ میرے والد شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور دنیا بھر میں 5ویں بڑی سیاسی جماعت ہے۔ یہ دنیا کی 5ویں بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے وائس چیئرمین کو ایک جمہوریت کے اندر جہاں الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں، جہاں الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں پر اس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اور میرے والد وائس چیئرمین ہونے کے علاوہ پاکستان کے 2 مرتبہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں۔ کیا یہ طریقہ مناسب تھا؟ میں اس سے زیادہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتی۔ میں اس وقت I'm disgusted۔ آپ تیمور صاحب بتائیں۔ میں اس پہ قانونی نکات پہ بات کروں گا۔ ایک وکیل کے طور پہ آج
गैर कानूनी कर रहे हैं। नाइंसाफी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं झूठे मुकदमे में। मैंने कौम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको लेके जाऊंगा, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा अगर आपने गैर कानूनी हरकत की। मैं कानून के दायरे के अंदर खड़ा हूँ। बात ये है, आप मीडिया के दोस्त हैं, अब सुनिए भैया, थोड़ा आगे आ जाए, गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हुए दोबारा। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ और ये मैं स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने साइफर केस में पूरे दलाइल सुनकर मेरी जमानत का ऑर्डर किया। मेरी जमानत का ऑर्डर आया पटियाला जेल। जज साहब ने रोपकार पर दस्तखत किए। रोपकार पे दस्तखत के बाद मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अभी मैं सामान बंद करके निकल रहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का 3 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का ऑर्डर है। ये इन्होंने मुझे कल जज ने रोपकार पे साइन किया मेरी रिहाई का, 2:35 पे उसी वक्त इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के 3 MPO के तहत इन्होंने मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू कर दिए और फिर मुझे इन्होंने गिरफ्तार करके नजर बंद कर दिया। मैंने कबूल कर लिया और मैंने अपने सेल में वापस चला गया। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर आप भी कर सकते, आई एम सॉरी। ये देखे, ये क्या है, ये देखे, ये देखे, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है, तमीज से ये देखिए, आराम से, आराम से, ये तरीका है, ये तरीका है पुलिस वालों का। हमारे लीडरों के साथ निहायत अफसोस की बात है कि किस तरह एक साबिक वजीर खारजा को, 2 दफ़ा के वजीर खारजा को धक्के मार के एक बख्तरबंद गाड़ी में डाल के ले जाया गया है। जो कल का MPO का ऑर्डर है जो उनके हाथ में था, उन्होंने जेल की हदूद के बिल्कुल कोने पे खड़े होकर बात करने की कोशिश की। अपना एक फंडामेंटल राइट जो है अपने एक्सप्रेशन का, उसका इजहार करने की कोशिश की, आप लोगों को एड्रेस करने की कोशिश की। उनको बातें वो पसंद नहीं आई और उन्हें धक्के दे के उस बख्तरबंद गाड़ी में डाल दिया गया। जो MPO का ऑर्डर है वो जिक्र करता है एक FIR नंबर 708 का पिंडी की आरे बाजार की, और उसमें लिखा हुआ है कि उनको उसके तहत गिरफ्तार किया गया था और जुडिशल लॉकअप में भेजा गया था। हमारी जहाँ तक मालूमात हैं और हम शुरू से उनके साथ चल रहे हैं इस चीज़ में, उनको कभी किसी FIR के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो वैसे ही उस MPO के ऑर्डर में गलत बयानी की गई है। अब जहां उनको लेके जाया गया है हमें इसका नहीं पता। अभी यहाँ पे साइफर ट्रायल की आपके पीछे अडियाला जेल के अंदर हेयरिंग है, हमें नहीं मालूम कि जज साहब पहुंच गए हैं कि नहीं, और क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को अभी लाया जाएगा वापस यहाँ पे। हम ये सारे निकात उठाएंगे। जो MPO का ऑर्डर 9 मई के बाद DC रावलपिंडी ने जारी किया था, जिसके तहत शाह साहब पाबंद सलासिल हुए थे, उसका ऑर्डर हमने चैलेंज किया था रावलपिंडी बेंच के सामने। जस्टिस अब्दुल अजीज साहब ने बड़ा मुफस्सिल उसके ऊपर ऑर्डर जारी किया था और उसमें यह भी लिखा था कि आप जो गुज़श्ता हुए वाक़यात हैं उनके ऊपर बार बार MPOs इशू करके उसी मामले के ऊपर आप गिरफ्तारी नहीं डाल सकते और दोबारा किसी MPO के तहत उनको बंद ना किया जाए। आज उसी DC रावलपिंडी के दफ्तर ने एक और MPO 7 महीने के बाद जारी करके साबिक वजीर खारजा को दोबारा से डिटेन कर दिया है। तो जाहिर है ये चीज़ें सब चैलेंज होंगी, लेकिन सवाल तो ये है कि हम ये चैलेंज करेंगे तो फिर किस फ्रिवलेस केस के अंदर ये गिरफ्तारी डालेंगे, उसके बाद किस में डालेंगे। ये तो खवातीन को कोयटा तक, पेशावर तक लेके जा रहे हैं,
تو یہ افسوس کی بات ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے آئین و قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ہم اس چیز کو مکمل پیسفل پرامن طریقے سے اپنی قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، سپریم کورٹ کا اگر آپ آرڈر پڑھیں اور اس میں جو جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ ہے، اگر آپ اس پہ ذرا اپنی نظر ڈالیں تو اس میں یہ صاف لکھا ہے کہ عمران خان انہوں نے بری بھی اس لیے کیا ہے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اگر آپ جیل میں رکھیں گے تو آپ ایک شفاف انتخاب نہیں کرا سکتے۔ یہ جینیون الیکشنز کے لیے انہوں نے کہا ہے، اور ایک جینیون ڈیموکریسی کے لیے ان کا باہر ہونا ضروری ہے۔ تو اس وقت اس ملک میں نہ کہ صرف ایک ہائی کورٹ مگر پاکستان کا جو سب سے اول کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان،